اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحجر کی آیات ہیں، ابلیس کے تمرد، ابلیس کے استکبار، ابلیس کے حسد اور عناد کے بارے میں واقعات ذکر فرمائے ہیں، اور مقصود ان واقعات سے یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر قاری قرآن ان واقعات میں غور کرے، تدبر کرے کہ اللہ نے انسان کو، عالم بشریت کو کتنی بڑی عزتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مقام بشریت کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ اس کی خاص مخلوق جو نور سے پیدا کی گئی وہ بھی اس کے تعظیم کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ اس بات میں تدبر کرے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے اس عناد سے پہلے ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہنے والا ہے. تو لہذا کوئی عالم اپنے علم پہ غرور نہ کرے، کوئی عابد اپنی عبادت پہ غرور نہ کرے کہ انسان کسی وقت بھی اپنے خطاؤں کی وجہ سے ایک ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی ریاضتیں، عبادتیں اور محنتیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں. یعنی اسی سے اندازہ کریں کہ ابلیس نے کتنی ترقی کی کہ آسمانوں پہ پہنچ گیا. ہم تو ابھی زمین پہ چلتے ہیں نا. ہمارا تو بڑے سے بڑا مولوی ہو زمین پہ چلتا ہے، ہمارا بڑے سے بڑا عابد ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، شیخ ہو، وہ زمین پہ رہتا ہے. لیکن اس نے اپنی عبادت و ریاضت سے وہ مقام حاصل کیا کہ ملائکہ کے ساتھ آسمانوں پہ پہنچ گیا، اور سکان السماوات والارض میں شمار ہوا، اور ملائے اعلیٰ میں جو ملائکہ اکٹھے ہوتے وہ بھی ان میں شریک ہیں. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان محنت سے، ریاضت سے، اطاعت سے، عبادت سے بڑے بلند سے بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن وہی ابلیس صرف ایک حکم خدا بندی کا انکار کر بیٹھا. اسی پہ ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ کے کتنے حکم توڑے ہیں. ابلیس کو تو صرف ایک حکم ملا
کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور ابلیس نے صرف حکم خداوندی، صرف ایک حکم کی مخالفت کی، اور اس ایک حکم کی مخالفت سے کتنی بڑی سزا ملی کہ وہ قیامت تک کے لیے ملعون بنا، مرجوم بنا، مطرود بنا، مبعود بنا، مبغوض بنا۔ اور ہم ایک دن میں اللہ کے کئی فراوین کو توڑتے ہیں، مہینے میں نہیں، زندگی میں نہیں، ایک دن میں غور کریں کہ ہم نے کتنے اللہ کے حکم توڑے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں لوگ شیخ بھی سمجھیں، بزرگ بھی سمجھیں، اور ہماری دعائیں کیوں منظور نہیں ہوتی؟ نافرمان کی کون سنتا ہے؟ تمہارا بیٹا نافرمان ہو تو باپ نہیں سنتا، ماں کا نافرمان ہو تو ماں نہیں سنتی، بھائی بھائی کا نافرمان ہو تو بھائی نہیں سنتا، اور جب مخلوق اپنے خالق کی نافرمان ہو، اگر اللہ کے حکم کو توڑنے والی ہو، تو کسی بھی ان واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے جیسے کافروں کا اعتقاد ہے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو بس پہلے پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ یہ قرآن کہانیاں یا قصوں کی کتاب نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ شفا ہے، قرآن جو ہے وہ ذکرہ ہے۔ قرآن تو پورے عالم پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے، قرآن جو ہے وہ تعویذ دانی کے لیے نہیں اترا۔ اللہ نے قرآن جو بھیجا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کی صحبت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایسی جماعت وجود میں آئی، ایک ایسی مقدس جماعت بنی کہ جن کا تقدس اور جن کی وفا، جن کی صداقت، جن کے ایمان پہ اللہ نے عرش سے گواہی دی کہ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ نے گواہی دی کہ میرا محبوب، میں نے ان کے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے، یہ اندر باہر سے سچے ہیں۔ تو جب وہ قوم جو بالکل جنگلوں میں رہنے والے، جاہلیت میں زندگی گزارنے والے، اپنے بیٹیوں کو قتل کر کے فخر کرنے والے، دنیا میں ڈاکے ڈال کے اپنی بہادری کے سکے بٹھانے والے، اور وہ قوم پھر کیسی قوم بنی کہ جس نے پورے عالم پہ اللہ کی توحید کے پرچم گاڑ دیے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اس قرآن کو سمجھ گئے، اور ہم اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ آج بھی اگر آپ غور کریں، اگر اللہ کبھی آپ کو توفیق دے اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے رات کی تاریکیوں میں اپنے گھر کے کمروں میں بیٹھ کے تہجد کے وقت میں، وہ رحمت کی گھڑی میں کبھی علیحدہ بیٹھ کے قرآن کھول کے ذرا قرآن میں غور کریں اور سوچیں کہ آج دنیا میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، جنہوں نے پورے عالم پہ اپنی چودراہٹ قائم کی ہے، جنہوں نے پورے عالم کو اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے، کوئی ان کے اس گرفت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جو نکلنے کی کوشش کرے پہلے کلائی موڑتے ہیں ورنہ گردن توڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن کھولیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ کھلی بات ہے کہ ان کے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے نا جی کہ ایک تہجد گزار، شب بیدار انسان جس کی ساری زندگی حضور کی اطاعت میں گزری ہو، اگر وہ مکے سے مدینہ منورہ روانہ ہو لیکن پیدل،
اور ایک عام آدمی، عام مسلمان یا گناہگار مسلمان جو ہے وہ کار پہ پہنچے تو کیا خیال ہے کہ یہ نیک بندہ پہلے پہنچ جائے گا؟ اس پہ ذرا غور کریں کہ بھی وہ تو عابد ہے، زاہد ہے، جس نے زندگی میں کبھی نماز قضا ہی نہیں کی، جس کی تہجد کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، جو عقل حلال کا رسیہ ہے، جس کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، لیکن وہ پیدل جا رہا ہے، اس کے پاس ذریعہ نہیں، اور تمہارے پاس گاڑی ہے، کار ہے، موٹر ہے۔ اچھا آپ کار پہ چلیں اور ایک آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کار والا پہلے پہنچ جائے۔ تو اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر ان قوموں کے پاس، کفار کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس موجودہ عالم پہ حکمرانی کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں۔ اس میں نہ کوئی اسلام کی ہار ہے، اس میں نہ کوئی کفر کی جیت ہے۔ بات کو سمجھیں خدا کے لیے۔ لوگ کہیں اسلام ہار گیا، کیوں؟ اسلام کا کیا قصور ہے بھائی؟ لوگ کہیں دیکھو جی مسلمان ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور دعائیں کرتے رہے اور قبول نہیں ہوئی، لیکن دعاؤں کے لیے اسباب بھی تو ہوا۔ یہ تو اسلام نے کبھی نہیں کہا ہے کہ اونٹ کو جنگل میں چھوڑ دو اور دعا کرو اور ڈھونڈ کے آ جائے گا۔ یہ تو اسلام نے ہمیں کبھی نہیں کہا۔ یہ اسلام نے ہمیں کبھی نہیں کہا ہے کہ تم بالکل کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، صرف دعا مانگتے رہو، اس سے بھوک مٹ جائے گی۔ تو پھر اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اسلام حق ہے، اسلام ایک ابدی صداقت ہے، اسلام ایک دین کامل ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام پورے عالم پہ سربراہی کے لیے آیا ہے، اور اسلام پورے عالم پہ چھا کے رہے گا، لیکن اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو جب اسباب نہیں ہوں گے، اب آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی کپڑا ہو، آپ اس کو قمیض بنانا چاہتے ہیں لیکن سلائی نہیں ہے، مشین نہیں ہے، دھاگا نہیں ہے، وہ کاٹنے والا درزی نہیں ہے، سینے والا درزی نہیں ہے، تو قمیض خود بخود بن کے تیرے گلے میں آ جائے گی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب ہم نے تو غور کریں کہ آخر ان کے پاس ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، کہ ان کے پاس جو کامیابی کے اسباب ہیں وہ موجود ہیں۔ ہماری ناکامی کا راز کیا ہے کہ ہم میں جو کامیابی کے اسباب ہیں وہ غیر موجود ہیں، اور ناکامی والے سارے موجود ہیں۔ اور ان کی کامیابی کے اسباب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ جب آدمی کو علم آ جاتا ہے، جب انسان اپنے علوم میں ترقیوں کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس علم سے پھر اس کے دروازے کھلتے ہیں، اس علم سے پھر وہ ایجادات کے دروازے کھلتے ہیں، اس علم سے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ پہلے بڑے بڑے اداروں میں حساب کتاب کے لیے بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ اور بڑے سی اے ڈگریوں والے، ایم کام، بی کام والے لوگ، کلرک، اسٹاف رکھنے پڑتے تھے، اور آج ایک چھوٹی سی مشین ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ ہے، موجود ہے، بس ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے، ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ وسائل ہیں، یہ علوم ہے، یہ علم کی ترقی ہے۔ لیکن اس بات پہ غور کریں، جو میں کہنا چاہتا ہوں خدا کرے میں سمجھا سکوں، اور اللہ کرے کہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے۔ یہودی جو ہیں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ نصرانی جو ہیں یہ امت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم سے 600 سال پہلے گزرے اور موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1200 سال پہلے گزرے. تو یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، تو انہوں نے اپنے نبی کے زمانے میں یہ علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ بس اسی بات کو سمجھ لیں. بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تورات موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے نا، سارے تو مخالف نہیں تھے نا. سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بنی، یہ ایجادات کیوں نہیں ہوئی، یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے، یہ جدید چیزیں جو ہیں، یہ اس وقت اس قوم نے کیوں نہیں بنائی؟ بھئی قوم تو یہی تھی، بلکہ سمجھے ان کا باپ دادا تھا، اور نصارہ کا بھی باپ دادا موجود تھا، تو انہوں نے اس وقت تو ترقی نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، دنیا میں کوئی ایسا مرکز اور ماخذ علم نہیں تھا جس سے ترقی ہوتی، اور وہ کتاب اگر ہے تو صرف آمنہ کے لال پہ جو اتری ہے، اللہ کا قرآن. جب قرآن آ گیا تو قرآن نے فکر کے راستے کھول دیے. قرآن نے انسانوں کو توجہ دی کہ اے بندے غور کرو، یا ایھا الناس، اے لوگوں غور کرو. اللہ نے قرآن میں بار بار ہمیں دعوت دی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. قرآن نے ہمیں دعوت دی. قرآن نے ہمیں بتلایا کہ سخر لکم الشمس والقمر. قرآن نے ہمیں بتایا والنجوم مسخرات. قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. قرآن مقدس نے ہمیں بتایا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. قرآن نے ہمیں بتایا للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر. قرآن نے ہمیں بتایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یہ سارے راستے جو ہیں یہ تو قرآن نے کھولے. اس سے پہلے تو راستہ تھا نہیں، چلتے کس پہ؟ سڑک ہی نہیں تھی. جب سڑک ہی نہیں تھی تو ہم کس پہ سفر کرتے؟ یہ سارے راستے جو ہیں انسان کی فکر کی بلندی کے لیے، علوم کی بلندی کے لیے، یہ سارے قرآن میں آئے. اور قرآن کا پہلا سبق یہیں سے شروع ہوا کہ اقرا. قرآن کا پہلا سبق یہیں سے شروع ہوا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کا سب سے پہلا سبق یہ تھا وعلمک ما لم تکن تعلم. قرآن کا پہلا سبق یہ تھا ویخلق ما لا تعلمون. قرآن پاک نے ہمیں بتایا الم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. قرآن نے آگے بتایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. قرآن نے ہمیں بتایا کہ اصحاب فیل کو اللہ نے کس چیز سے ہلاک کیا؟ کہ وہ پرندے تھے اور چونچ میں ایک پتھر لائے تھے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو ایمان سے کہیں کہ اس اللہ کے ایٹمی پتھر کا وہ ہاتھی مقابلہ کر سکے؟ اتنے بڑی طاقت والے ہاتھی، اتنی بڑی ابرہہ کی فوجیں لڑ سکی؟ تو آج بھی جن کے پاس وہ ایٹم کا ذرہ ہوگا تو مقابلہ کر سکتے؟ کوئی عقل کی بات کرو. یہ سارے راستے قرآن نے کھولے ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے قرآن کو سمجھا، مانا نہیں. قرآن پہ ایمان نہیں لے آئے، لیکن سبق سارا قرآن سے لیا.
تمام اقوام عالم میں دشمنوں نے جتنے ان کے بڑے مفکر گزرے ہیں، آپ بڑے محنتوں سے مطالعہ کریں تاریخ کا، ان سب نے حاصل قرآن سے کیا ہے، اور وہ علوم قرآنی کو حاصل کر کے آج پورے عالم پہ حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے قرآن کو لائے رکھا ہے تعویذ لکھنے کے لیے، پیسے لے کو پھونک مارنے کے لیے، اور جھگڑا ہو جائے تو ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے، اور جب مردہ مر جائے تو ہیلا اسقاط کرنے کے لیے، جی اوپر سے گھماؤ مردہ بخشا جائے گا۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہے کہ ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کے اور بڑے طاقوں میں سجا کے اونچی جگہ پہ رکھے، اور جب ضرورت پڑے تو آنکھوں پہ لگا کے اور سینے پہ لگا کے پھر محفوظ کر دینا ہے۔ نہ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ غور کرنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ تدبر کرنا ہے، نہ عمل کرنا ہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا تھا نا کہ قرآن بھی قیامت میں فریاد کرے گا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کہ میرا اللہ میرا کام تو یہی رہ گیا ہے کہ مجھے کبھی طاقوں میں سجا دیتے ہیں اور کبھی آیتوں پہ لکھ کے کاغذوں پہ لکھ کے گھول کے پلا دیتے ہیں۔ مجھے پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، مجھے ماننے والا بھی کوئی نہیں، مجھ پہ عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرا مولا یہ تو وہ قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وجہ ہے ہماری بربادیوں کی، اور یہ وجہ ہے اغیار کی کامیابیوں کی۔ لیکن اب ہم اگر غور نہیں کریں گے تو اور مٹ جائیں گے۔ اسی لیے اقبال تو پہلے رو گیا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ وہ تو پہلے رو گیا تھا بیچارہ، اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تم غور نہیں کرو گے، اگر تم یہ بے اثر نمازیں پڑھتے رہو گے، کوئی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو لہی میں رغد شفا نہیں۔ تم ہمیشہ اگر یہی مولوی پیدا کرتے رہے جو لوگوں کو لڑاتے رہے تو حشر یہی ہو۔ بس آج ہمارا لڑائی اس پہ ہے کہ مسواک کتنا موٹا ہو اور کتنا لمبا ہو، بس کیا کہیں، کہو کہنے ہو دیکھا حضور کی سنت کا مخالف نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے مسواک سنت ہے۔ سرکار دو عالم نے یہ تو حکم نہیں دیا کہ اس سے چھوٹا بڑا ہو تو ناجائز ہے۔ سرکار دو عالم نے یہ تو حکم نہیں دیا کہ اگر اس ملک میں وہ پیلو نہ ہوتا ہو جو مدینے میں ہوتا تھا تو مسواک ہی نہ کرو۔ مقصد تھا کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ اپنے منہ کو صاف کرو، تیرے منہ کو صاف کرنے والا ہے۔ جب صاف پاک منہ سے اللہ کا نام لوگے تو تیرا رب راضی ہے۔ اب وہ چاہے انگلی سے مسواک کرو، چاہے وہ پیلو سے مسواک کرو، چاہے وہ نیم کی لکڑی سے مسواک کرو، چاہے وہ کسی پاک برش سے پیسٹ کے ساتھ مسواک کرو، جو اصل مفہوم و مقصد ہے اس میں پہنچو۔ باقی جھگڑے کرو گے تو لڑائی کرو گے، بلا وجہ وقت ضائع کرو گے، ٹکریں مارو گے۔ نماز کا مقصد کیا تھا کہ انسان اپنی بندگی کا اظہار کرے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ورنہ اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے جی؟ آج آپ سارے نماز نہ پڑھیں نعوذ باللہ تو اللہ میاں کا نقصان ہو جائے گا، یا آپ کے گھر والے سارے ماشاءاللہ نمازی بن جائیں تو اللہ میاں کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ وہ تو غنی ہے، ساری کائنات فقراء ہے، وہ مالک ہے، سارے مملوک ہیں۔ یہ تو مقصد تھا کہ انسان کو بندگی کا احساس ہو، انسان اپنے مالک سے جڑا رہے، مالک سے کٹ نہ جائے، انسان کا رشتہ جو ہے وہ اپنے خالق سے قائم رہے۔ اور 5 وقت کی نمازی میں طہارت بدنی بھی ہوگی، طہارت جسمی بھی ہوگی، اور طہارت ظاہری و باطنی بھی ہوگی۔ اور 5 وقت میں جب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا اور جب وہ قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اللہ کی ربوبیت پہ غور کرے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ اس کی صفت رحمان الرحیم پہ غور کرے گا۔
مالک یوم الدین، وہ اس عدل والے دن قیامت پہ غور کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اپنی خالص عبودیت کا اعتراف کرے گا اور اپنے مدد مانگنے کا اعتراف کرے گا، اور اس کے بعد پھر دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جب یہ ہمیں، تو قرآن کا مقصد یہ تھا کہ نماز معراج مومن ہے، اب ہم نماز کو بھی جھگڑا بنا دیں تو کافر ٹھیک ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یہ قوم میرا مقابلہ کرے گی جو 1400 سال سے نماز پر بھی متفق نہیں، پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر ان کے پاس کیا جواب ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں جی 1400 سال ہو گئے، یہ آج تک نماز پہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہاتھ کہاں باندھیں اور ہاتھ کتنے دفعہ اٹھانے ہیں اور کتنے دفعہ نہیں اٹھانے۔ کہتے 1400 سال ہو گئے اس قوم کو لڑتے ہوئے، ابھی فیصلہ نہیں کرتا، اور ابھی پتہ نہیں قیامت تک اور بھی لڑتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے، لیکن یاد رکھو اللہ بھی رحم اس قوم پہ کرتے ہیں جو رحم کی طلبگار ہو۔ جب ہم رحم کے طلبگار نہ ہوں، ہم تو اپنا برتن اوندا رکھ لیں اور اوپر نل چلاتے رہیں تو پانی کا تو ایک قطرہ نہیں جائے گا۔ جب ہم گلاس کو سیدھا کریں گے، ہم اللہ سے ہدایت مانگنے والے بنیں گے تو ہدایت تو 1 منٹ میں اللہ دیتے ہیں۔ تو اب غور کریں کہ ہمیں آخر کیا ضرورت تھی؟ یہ قصہ تو پیش آیا آسمانوں میں، آدم علیہ السلام بھی آسمانوں میں، ملائکہ بھی آسمانوں میں، ابلیس بھی آسمانوں میں، ہم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو ہمارے ابے کے پیدا ہونے کا وقت ہے نا۔ تو وجہ یہ تھی کہ غور کرو اللہ نے تمہیں کتنا اونچا کیا، اللہ نے آدم کو کتنا بڑا شرف دیا، اور تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو جن کے آگے ملائکہ جھکتے تھے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ شیطان تم سے راستے پوچھتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اس نے کہا مکی صاحب ہمارے علاقے کا شیطان تو بالکل فارغ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ وہ صبح آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار مجھے کیا حکم ہے، آج میں نے کیا کام کرنا ہے۔ وہ ہمیں گمراہ نہیں کرتا، انہوں نے کہا ہم شیطان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ جناب آج کیا حکم ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے، ٹکٹ کیسے لینی ہے، ویزا کیسے بنانا ہے، فوٹو کیسے بدلنا ہے، عورت کو مرد کیسے بنانا ہے، مرد کو عورت کیسے بنانا ہے، اس کے بعد ماں کو بیوی کیسے بنا کے بلانا ہے، بیوی کو ماں بنا کے کیسے بلانا ہے۔ اور جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا کہ جناب حکم نہیں، بس ہمیں تعمیل کے لیے یاد رکھا۔ انہوں نے کہا ہمیں شیطان کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، گمراہ تو کریں ان کو جو نیک لوگ ہوں، ہم تو اس کے بھی باپ بن گئے ہیں تو ہمیں کیا گمراہ کرے گا۔ انہوں نے کہا ہم سے تو وہ آگے خود سبق سیکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دیکھو جناب داڑیاں اور عبادتیں ان کی دیکھو، ایسے معلوم ہوگا کہ اجی ابھی خواجہ خضر کو مل کے آئے ہیں، لیکن لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کھا کے بیٹھے ہوئے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ داڑھی مبارک ہے، اور سبحان اللہ تسبیحاں مبارک ہیں، اور حرم میں بیٹھے ہیں کہ شکار کب پھنستا ہے، کون ہے جو میری داڑھی پہ دھوکہ کھا کے مرتا ہے۔ کھلی بات ہے، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، میں بے وقوف ہوں کہہ دیتا ہوں، تم سمجھدار لوگ ہو کہتے نہیں، پتہ تمہیں بھی ہے پتہ مجھے بھی ہے۔ کتنے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، نماز میں کھڑے ہوں تو ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی سلام پھیریں گے جبریل مصافحہ کرے گا، ساری رات فلم پہ بیٹھے رہتے، داڑھی مبارک کے ساتھ۔ نظر کمزور ہوگی، یہ 4 نمبر کی ہے نا، لیکن بیٹھا ٹی وی پہ، سمجھ آئے نہ آئے بیٹھا ہے، چلو کوئی جھلکی تو نظر آ ہی جائے۔ ہاں بس پھر کیا ہے، پھر تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم ایسے رہیں گے تو ایسے ہوگا، ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جب ہم اللہ کے بھی نہ رہے، جب ہم اپنے دین اسلام کے بھی نہ رہے، اور پھر تو میرا بھائی نافرمانوں کو اور غداروں کو تو پھر سزا ملتی ہے، اور ہم تو خدا کے غدار ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کے غدار ہیں، ہم تو دین اسلام کے غدار ہیں، ہم تو اللہ کے قرآن کے غدار ہیں۔ نام لیتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ،
نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی رکن الدین، نماز کہتے ہیں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، ہے دین کا رکن، رکن دین روکا ہوا ہے، یعنی وہ ستون نکالو گے دین گر جائے گا۔ نام کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی روشن چراغ، نظر نیچے نہیں آتا بغیر ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ بس ہمارا جنون ہے، کبھی کبھی ہمیں وہ بے وقوفی کا دورہ ہوتا ہے، اپنا درد تمہیں سنا دیتے ہیں اور تم بھی اس کا بھلا یہی کرتے ہو، جا کے پھر شکایتیں کرتے ہو استاد۔ کوئی حرج نہیں، ہمیں وہ بھی قبول ہے، حق بات کہنی ہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ زہر کو میں کہوں یہ شکر ہے، یہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اب رات ہے مجھے کہو یہ دن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجبوری ہے بس، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ۔ اب غور کرو کہ ابلیس جو ہے، ابلیس کیوں بن گیا؟ ابلیس کیا وجہ ہے؟ ساری ریاضت، عبادت، نمازیں ساری کہاں گئی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کچھ کرتے رہو تم وہی رہو گے؟ تم حاجی صاحب ہو، تمہارے حج کو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ وہی اس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں بیٹھے، ایک حکم نہیں مانا خدا کا۔ اچھا اس نے تمہارے ابا کو سجدہ نہیں کیا، تم خدا کو نہ کرو، 5 وقت خدا کو سجدہ نہ کرو، تم ماشاءاللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ایک آدمی یہ کہنے لگا حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ، مولا کا کرم ہے، مدینہ پاک میں 30 سال سے رہتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا سگریٹ تو ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، 30 سال سے روزہ دیکھ دیکھ کے بھی حیا نہیں آیا۔ چھوڑو کیا رہتے ہیں، رہتے تو ابو جہل نہیں رہتا تھا مکے میں، کیا بخشا جائے گا؟ ابی لہب کہاں رہتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار ہے وہ کہاں رہتا تھا؟ بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والے کہاں رہتے تھے؟ حضور پاک کو عہد میں شکست دلانے والے کہاں رہتے تھے؟ سرکار دو عالم کا مقابلہ کرنے والے کہاں؟ ایسے مدینے رہنے سے بس تم پاک ہو جاؤ گے؟ مکہ شریف رہنے سے پاک نہ نماز پڑھو نہ قرآن پہ عمل کرو، بس مکہ شریف ہے صبح۔ اور جی اللہ پاک بہت راضی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت 20 سال سے مجھے کعبہ شریف میں رکھا ہوا ہے، وہ ابو جہل تو پیدا بھی مکے میں ہوا تھا، اس پہ بھی راضی تھا۔ کیا باتیں کرتے ہو خام خواہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی، لوگوں کو دھوکہ دینے کی اور لوگوں کو فراڈ کرنے کی اور لوگوں کے ایمان اور مال لوٹنے کی، چھوڑے یہ باتیں۔ ہاں اللہ کے گھر میں میرا ایمان ہے، صحیح معنی میں مسلمان بن کے تمہیں ایک نماز بھی کعبے کی مل جائے نا، تیری ساری زندگی سے زیادہ قیمتی، ایک نماز۔ اور صرف تھوڑا سا غور کر لو، آسانی کے لیے میں بتا دوں، جب تم نئے نئے مکے میں آئے تھے تو کعبے میں کیسے شوق تھا؟ طواف میں، نماز میں، کعبے میں، حج میں، عمرے میں۔ اب وہ ہے کدھر گیا؟ کعبے میں رہنے سے تم ترقی کرتے یا پیچھے جاتے؟ جب تم آئے تھے یہاں، وہ ہمارے بعد عرب دوست ہیں نا، وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ملک کے لوگ جب یہاں آتے ہیں نا، جب تک ان کے پاس کاغذات قانونی نہیں ہوتے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عمرے پہ آتے ہیں نا، کام کہو تو بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیوٹی کریں گے، اور جب وہ قانونی کاغذ اقامہ وغیرہ بن جائے گا وہ کہتے ہیں پھر بن جاتے ہیں انسان، جب 1 سال گزرتا ہے پھر بن جاتے ہیں شیطان، جب 2-3 سال گزرتے ہیں ادھر ادھر راستہ دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پھر اس شیطان کے بھی باپ بن جاتے ہیں۔ پھر بیٹھیں گے تو یہی چھوڑو جی یہ عربی یہ پاگل ہیں، پاگلوں سے تم کیوں روٹی کمانے آئے ہوئے ہو؟ مزدوری ان کی کرتے ہو، کھانا ان کا کھاتے ہو اور اسی کو تو گلا کرتے ہو۔ اور جی چھوڑو یہ تو سارا دن جو جی میں جناب 6 گھنٹے کاؤنٹر پہ کھڑا رہا، وہ رومال بناتے ہو، چائے پیتے رہتے ہو، نکمے لوگ، اور یہ جانتے ہو وہ تم جاننے والے کیوں آ گئے ان بیچاروں کے پاس؟ کوئی عقل کرو،
اللہ نے جہاں نمک دی ہے ان کی عزت کرو۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے ان کو عرب سے نسبت کی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے ان کو ان بلاد میں بسایا ہے جن کی قسمیں کھائی ہیں۔ ہم جتنے بھی ہو جائیں ہم سے ہی اچھے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہم سے اچھے ہیں، الحمدللہ عقیدے کے پکے ہیں، غلطیاں ہم میں بھی ہے ان میں بھی ہے، نہ ہم فرشتے ہیں نہ وہ فرشتے، نہ ہم گناہوں سے پاک ہیں نہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے اگر ہمارا ذریعہ بنایا ہے تو اس بلد الامین کا احترام کرو، اس کے رہنے والوں کا احترام کرو، اس کے قوانین کا احترام کرو، اس کے نظام کا احترام کرو، اور تم بھی فکر کرو کہ میں الحمدللہ ایک اللہ کے پاک ملک میں رہ رہا ہوں۔ میں کوشش کروں کہ چلو میں ولی نہیں بن سکتا تو شیطان تو نہ بنوں، چلو میں عابد و زاہد نہیں بن سکتا تو کم از کم فرض نماز تو نہ چھوڑوں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ واقعہ سنانا ہے کہ غرور میں نہ آ جانا کہ جناب میں مولوی صاحب ہوں، 20 سال ہو گئے حرم میں پڑھاتا ہوں، انہوں نے میں ملائکہ کو پڑھاتا تھا، وہ شیطان بن گیا، تم کیا ہو؟ اس لیے یہ واقعات آتے ہیں کہ عبرت پکڑو، یہ نہ سمجھنا کہ 30 سال میں جناب میں صف اول میں بیٹھا ہوں، نماز میری صف اول میں ہوتی ہے، گھر سے جو فارغ ہو صف اول میں نہ رہو تو نہ رہو، ڈپٹی ہو نوکری ہو تنخواہ ہو پھر صف اول میں نماز پڑھو، میں تمہیں مانوں۔ گھر سے فارغ ہے آدمی، 60 سال کا پینشن ہو جاتی ہے، جب بندے بھی نکال دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ آ جائیں، جب بندے کہتے ہیں کہ جناب مہربانی کرو ہمارے پاس نوکری کے قابل نہیں رہے، اب آپ پاگل ہو گئے، آپ اسکرو ڈھیلے ہو گئے، نکلو، کہتے ہیں چلو آپ خدا کے دروازے پہ صف اول میں جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر والے تنگ ہوتے ہیں، بڈھا بندہ ہے کھانس کھانس کے تنگ کر رہا ہے، خام ہو گیا، ابا جی تہجد کا وقت ہو گیا ہے، حرم میں پڑھو زیادہ ثواب ہوتا ہے، کعبہ شریف کے قریب جا کے پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں اندھیرے میں نکلے گا، خدا کرے گا کسی سیڑھی سے گرے گا، مرے گا، جان چھوڑے گا، کیا کہاں کر رہا ہے یار، اسی لیے تم بیٹھے ہو کعبہ شریف میں۔ نوجوان مجھے بتاؤ کتنے بیٹھے ہیں؟ ٹھنڈے جو تمہارا کاریگر روزانہ 200 ریال کماتا ہو، بتاؤ صف اول میں کبھی دیکھا ہے آپ نے نماز پڑھتے؟ جس کی 8,000 10,000 ریال تنخواہ ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے اپنے اکاؤنٹنٹ کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو صف اول میں؟ کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو آخری صف میں بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی پارکنگ پرابلم۔ کسی سے پوچھو نہیں یار تم حرم نہیں آتے، تمہارے پاس گاڑی بھی ہے ماشاءاللہ، کہتے صرف پارکنگ پرابلم ہے، میں کہ تم خود پرابلم ہو۔ انا للہ و انا الیہ، اور منہ ایسا ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں جیسے بالکل کوئی خالص انگریز کی نسل ہو، انگریزی بولتے ہیں نا منہ ٹیڑھا کر کے کہ لفظ بھی اسی طرح نکلے نا، لہجہ بھی اسی طرح، دریائے ٹنگ سے دھلی ہوئی زبان بولتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم بابا پاگل لوگ ہیں، معاف کیا کرو، مجھے بھی کبھی کبھی جنون ہو جاتا ہے، تمہیں کچھ باتیں کہہ بیٹھتا ہوں، معاف کر دیا کرو، اور وہ تو مجھے پتا ہے نہ مانو گے نہ ماننی ہے، لیکن ہمارا کہنا کہیں نہیں جائے گا، ہماری ڈیوٹی کہنا ہے، منوانا نہیں۔ ہماری ڈیوٹی جو ہے نا، ہم دین کے نام پہ کھاتے ہیں، دین کے سپاہی ہیں، دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا کام کہتا ہے خبردار، پہرے دار، ہوشیار، بس ہمارا یہ کام، آگے تمہاری مرضی، بچوں بچوں نہ بچوں نہ بچوں۔ اب دیکھو کہ ابلیس کو جب اللہ نے مرجوم کر دیا تو کیا کہتا ہے؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان کہتا ہے میرا مولا، آپ نے جو مجھے گمراہ کر دیا، کیوں؟ ہدایت و گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ قسم کھائی اس نے مجھے اپنے اس اغوا ہونے کی قسم میں جو تو نے مجھے اغوا کیا ہے، میرا مولا تو نے مجھے ملعون کر دیا، مطرود کر دیا ہے، لیکن اب میں بھی قسم کھاتا ہوں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الارض، آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج کے تم نے جو آباد کرنا ہے اس کی نسل کو، ان کو میں ایسا رونقیں بہاریں دکھلاؤں گا ہر طرف سے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور میرا مولا ایسی بہاریں ان کو دکھلاؤں گا، کبھی ڈش پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی VCR پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی فلموں پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی موسیقی پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی جوئے پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی سلاڈ مشینوں پہ بیٹھے ہوں گے میرا مولا، اور ان سب کو گمراہ کر ڈالوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ تیرے چنے ہوئے بندے، تیرے خالص بندے جو ہیں وہ بچ جائیں گے میرے وار سے، ورنہ میں سب کو گمراہ کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی غیرت تھی کہ اللہ مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کیا، لیکن ہم مسلمانوں میں غیرت نہیں کہ مولا ہم شیطان میں لعنت بھیج کے تیرے بندے بنیں گے. دیکھو نا وہ ٹکر پہ آ گیا ہے نا، خدا کے سامنے مخلوق ہے، کیا کر سکتا ہے، لیکن کھڑا ہے نا، کہتے میں تمہارا ہوں نا، میں تو گمراہ ہوا ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں چھوڑوں گا نہیں آدم کی اولاد کو، میں خود آدم کو نہیں چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جو تیرے منتخب کردہ بندے ہیں، وہ بچ جائیں میرے جال سے، تو بچ جائیں، ورنہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. کسی کے عقیدے تباہ کر دوں گا، کسی کو توحید کے بجائے شرک میں پہنچا دوں گا، سنت کے بجائے بدعت میں الجھا دوں گا، اور کسی کو میں فلسفہ، کسی کو میں فلاسفہ، کسی کو میں معتزلہ خوارج نواصب بناؤں گا، اور کسی کو میں گناہوں کی زینت دکھا کے بہاریں دکھا کے گمراہ کروں گا. میں سب کو گمراہ کر. اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا بدبختی ہے، میرا سیدھا راستہ ہے. میں نے بھی اپنا سیدھا راستہ کھول کے بیان کر دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی سیدھا جنت میں آتا ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے. اور ساتھ فرمایا تم جتنا زور لگاؤ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اللہ نے فرمایا تحقیق جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، مگر وہ جو گمراہ تیری پیروی کریں گے وہی گمراہ ہوں گے، اور جو گمراہ ہوں گے تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لے گا. ان جہنم لموعدہم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ نے فرمایا جو گمراہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم ایسی جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے وہ جہنمی جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں. اب 7 دروازے جو ہیں یاد رکھو، بعض علماء نے فرمایا کہ 7 طبقات مراد ہیں، یعنی طبقہ درکات جو ہیں جہنم کے، اور ہر طبقے کا جو دروازہ ہے اس طرح 7 دروازے ہیں. ہر طبقے کا مین دروازہ ایک ہے، پھر اندر چاہے کتنی کمرے ہوں. اور بعض علماء فرماتے ہیں نا اسی طرح 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور پھر ہر دروازے سے جہنم میں جانے والے کیا مانا، ایک طرف سے کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اسی طرح مجرمین ہیں، سب کے لیے ایک ایک دروازہ ہوگا کہ ان کو اسی دروازے سے گزارنا ہے. اللہ نے فرمایا پھر ان کے لیے بھی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب اسی سے سمجھیں گے اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، لیکن علماء فرماتے آدم پہ تو چل گیا، تو آدم بھی تو اللہ کا بندہ ہے،
اور ابو البشر ہے، اور اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، اور ابو الانبیاء والمرسلین ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کا باپ ہے کہ اس سے بھی تو غلطی ہو گئی، وہ درخت چکھ بیٹھے اور جنت سے نکلنا پڑا، تو اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اچھا، صحابہ جیسی مقدس جماعت جو ہے، قرآن کہتا ہے فاستزلهم الشیطان، ان کو بھی شیطان نے پھسلا دیا، صحابہ سے بھی غلطیاں ہو گئیں۔ تو پھر یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، اس کا کیا معنی؟ تو بات سمجھیں، مفسرین کرام نے فرمایا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، معنی یہ ہے کہ تو ان کو گمراہ کر کے جہنم میں پہنچا دے، یہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اگر ان سے غلطی ہوگی توبہ کر لیں گے، اگر ان سے غلطی ہوگی توبہ کر لیں گے، میں معاف کر لوں گا، بچ گئے۔ وہ تیرے زور چلنے کا معنی یہ ہے کہ جنہیں تو گمراہ کر کے جہنم میں پہنچا دے، یہ تو نہیں کر سکے گا۔ میرے بندے جو ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اگر کبھی تو نے ان کو اپنے وساوس سے، کبھی تو نے ان کو اپنے جال میں جکڑ کے پھسلا بھی دیا ہے تو وہ پھسل جائیں گے، لیکن فوراً توبہ کر لیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، لیکن اللہ نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا نسی آدم، آدم بھول گیا، اور اس بھول کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، صحابہ سے بھی اگر کبھی بھول ہوئی، ان نے فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے ان پہ تو زور نہ چلا۔ زور چلنے کا معنی یہ ہے کہ جن کو گمراہ کر کے وہ جہنم تک لے جائے، وہ صرف وہ ہوں گے جو گمراہوں میں تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی حکمت ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ یاد رکھو، انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7، دیکھو نا، 2 ہاتھ رکھتے ہو، 2 گھٹنے رکھتے ہو، 2 پاؤں رکھتے ہو، کتنے ہو گئے؟ 6، اور 1 منہ رکھتے ہو، کتنے ہو گیا؟ تو اسی لیے یہ نہ کیا کریں جیسے بعض لوگ ہیں نا ماشاءاللہ سر سجدے میں ٹانگیں اٹھا کے پیچھے کھیلتے رہتے ہیں، تو 7 اعضاء پہ کہتے سجدہ ہو گیا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی شان ہے جو 7 اجزاء پہ سجدہ کرتا ہے، گویا اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو مسلمین جو ہے ان کو، اسی لیے تو کافر قیامت میں کہیں گے نا جب وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے اور ملائکہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے یار ہم نمازیوں میں نہیں تھے، اگر ہم بھی نماز والوں میں مل جاتے تو آج جہنم نہ جاتے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی، ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی نمازی بنائے، صالح بنائے، اور ہر قسم کے مکروہ اور سوء سے محفوظ فرمائے۔ تجارت کرتا ہوں اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہ بولا کریں، کیوں بولیں گے؟ حضور نے فرمایا حدیث میں التاجر والصدوق والامین، کہ وہ تاجر جو سچ بولے، امانت والا ہو، وہ قیامت میں انبیاء کے قریب ہوگا، ان کے درجات میں ہوگا۔ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے تاجر سچ بولے، تو کہتے ہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیوں بولنا پڑتا؟ صحابہ جو تجارت کرتے تھے جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ حضرت عثمان کی تجارت تھی، حضرت ابو بکر کی تجارت تھی، اور ان کو اللہ نے اتنا دیا تھا، نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتے۔ یہ آج بہت سارے تاجر ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ سود کھاتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ تم نے اپنے رزق کو جھوٹ سے بنا لیا ہے، تمہاری بدقسمتی حلال کو حرام کر رہے ہو۔ توبہ کرو اور سچ بولو، اور سودا سب کا بک جاتا ہے، سچ بولنے والوں کا بھی بک جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کا بک جاتا ہے۔ وہ حلال اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے، تم حرام ڈالیں گے۔ توبہ کرو، سیدھی بات کرو۔ میں دکان کا نوکری کرتا ہوں، دکان کا سامان خرید کرنے کے وقت میں 5-10 ریال کم دیتا، یا وہ خود کم لیتا۔ اچھا، یعنی جب سودا خریدتے ہو تم تو وہ آپ کو 5% گویا کہ کمیشن دے رہا ہے، تو مالک ہے تمہارا تھوڑا ہے، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، خریدنے گئے ہو
نہ مال تم اپنے پیسے سے خرید رہے ہو، مالک کے پیسے، اس کا پیسہ ہے، کمیشن اسی کا ہے، تم کون ہو کھانے والے؟ کل تم کسی کو دکان نکال کے دو، وہ کھائے، دیکھو تم معاف کرتے ہو؟ ابلیس بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، دماغ خراب ہو تو میں کیا کروں؟ کان من الجن، وہ تو جن تھا۔ اللہ کا قرآن ہے، وہ پڑھتے نہیں، وہ لکھ دیتے ہیں ایک سوال، مولوی مفت ہے، سوال بھی مفت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی مومن بندہ ہے، پاک صاف ہے، کیا اس کی زندگی بڑھ جائے گی؟ اللہ نے جو لکھا ہے وہ نہیں بڑھتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تمہارا رزق بھی لکھا ہوا ہے اور موت و حیات بھی لکھی، وہ نہیں بس۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ نیک آدمی کی زندگی آرام سے گزرتی ہے، اللہ اس کے اندر سکون دے دیتے ہیں، راحت دے دیتے ہیں، خوشی دے دیتے ہیں۔ والدین کے لیے طواف کرو، عمرے کرو، جو بھی عبادت کرو، کوئی ان سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ والدین کے لیے سب کام کرو، سب نیکی کرو۔ انہوں نے میرے والدین کے ساتھ بڑی بھلائی کی، اب وہ کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک کہتا ہے کیا غلط کہتا ہے؟ بھئی اس نے تمہارے والدین پہ احسان کیا، احسان کا بدلہ تم بھی احسان دو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب وہ جتلاتا ہے، تم خدمت کرتے تو اس کو جتلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، تو تم جب نافرمان ہو تو کیوں نہ جتلائے کہ یار میں نے تمہارے والدین کی عزت کی، خدمت کی، تم حیا کرو، میری خدمت کرو۔ تو کیا اس کا قصور ہے؟ انہیں الٹا کہ وہ کیوں کہتا ہے، جو تم نہیں کرتا ہے تمہارا کوئی قصور نہیں۔ عجیب دماغ ہے اور عجیب سمجھ ہے۔ حج کس زمانے سے کیا جاتا ہے؟ آدم نے کیا تھا، تو پہلا بندہ آدم تھا۔ حجر اسود جو ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے۔ جو لوگ خضاب لگاتے ہیں یا داڑھی میں رنگ کرتے ہیں، رنگ اور چیز ہے اور ناخن پالش، اور وہ تو باقاعدہ سیمنٹ کی تہ جم جاتی ہے، یہ تہ تو نہیں جمتی نا، یہ تو جزو ہو جاتا ہے بال کا۔ نہ تمہیں ناخن پالش کی وجہ سے داڑھی والوں پہ کیوں غصہ آ گیا؟ بات تو ناخن پالش کی تھی، تمہیں غصہ آخر کیوں آ گیا؟ اللہ کے بندے، رنگ میں اور ناخن پالش میں کوئی فرق نہیں، کوئی عقل کرو، دونوں کو لگا کے دیکھ لو۔ تصویریں اتارنا جو ہے بالکل گناہ ہے۔ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ جب روز کرو گے تو صغیرہ تھوڑا رہے گا، خود بخود کبیرہ بن جائے گا۔ صغیرہ بار بار کیا جائے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ میں جا رہا ہوں ریاض، واپسی سے طائف سے آؤں گا، طائف سے احرام باندھو، میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ حدود حرم کے اندر جو درخت ہیں ان کو نہ کاٹیں، الا الاذخر، کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے وہ، ورنہ نہیں۔ اگر احرام کھولنے کے لیے مسواک، احرام کے لیے مسواک کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے تم حرم کے درخت کاٹ لو، مسواک خریدو، یہ لوگ لے آتے ہیں باہر سے بیچتے ہیں۔ کہ بھائی نے پاکستان میں سود پہ قرضہ لیا تھا، آپ کا بھائی مقروض ہے، آپ اس کو دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، مدد کر دیں، وہ اپنے قرضہ اتارے، جو کچھ کرے، آئندہ توبہ کرے، سود سے قرضہ نہ لے۔ جس عورت کی شوہر مر گیا، دوسری شادی ہو گیا، تو وہ کس کو ملے گی؟ وہ دوسرے کو ملے گی، تمہیں نہیں ملتی۔ جس کے نکاح میں مرے گی اسی کو ملے گی۔ میرا باپ آپ کا طالب ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ رحمت کرے، شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو بری بیماریوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے۔ میں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کون سی حدیث کی کتاب لے کے مطالعہ کر؟ جو مرضی مکتبے میں چلے جاؤ، لیکن مطالعہ اس وقت کرنا جب حدیث کا ترجمہ بھی آئے، ورنہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھو، صرف مطالعہ کرنے سے نہیں سمجھ آتی بات۔ کسی استاد کے پاس بیٹھو اور حدیث مبارک کی کوئی کتاب ابتدائی لے کے وہاں سے آہستہ آہستہ پڑھو، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرو۔ دو سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی بالکل پڑھیں، یہ دعا حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، اور اس کے بعد قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ کی صفت لیا تھا اسی میں آ گیا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کی شان ہے۔ بیت اللہ کو تو اللہ نے نسبت دی کہ میرا گھر ہے، ورنہ اللہ تو عرش استوا علی العرش ہے۔ دعا جب مانگیں تو واسطہ نہیں، سیدھا اللہ سے دعا مانگیں۔ قوالی سننا جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ بہن کی شادی میں تم لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہو، کیوں کھلاؤ؟ لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کھلانے کا کوئی حکم نہیں۔ کھانا کھلانا سنت جو ہے وہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ شادی کے بعد وہ ولیمہ کرے۔ یہ جو لڑکی والوں سے کھانا کھاتی ہے تو ناجائز ہے، یہ تو ظلم ہے لڑکی والوں کا۔ بالکل نہ کھلاؤ، وہی پیسے اکٹھے کر کے بہن کو دے دو، اس کو کہو کہ تم اپنا زیور ویور بنا لو، کھانا کھلا کے بلا وجہ شہرت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت۔ جتنے پیسے تم بہن کی شادی میں خرچ کرنا چاہتے ہو کھانے میں، وہ اکٹھے کر کے بہن کو کوئی چیز دے کے دے دو۔ لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں ہوتا، یہ جہیز ہے، کھانا، یہ سب ناجائز۔ یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ بہن کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو، لڑکی والوں کو کھانا کھلانے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ ہاں اگر کوئی رشتے دار گھر میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے، جو کچھ ہے، لیکن یہ اہتمام کرنا کہ جی آج لڑکے والوں کی طرف سے کھانا ہے اور آج لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے، یہ تو حرام ہے۔ سنت جو ہے وہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے ہے۔ حضور نے حکم دیا اولم ولو بشاۃ، کہ کچھ نہ ہو تو ولیمہ کرو، ایک بکری کھلا دو دوستوں کو تاکہ اعلان ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ نکاح ہوا ہے اور لوگوں کو خبر مل جائے۔ باقی لڑکی والے کھانے کا اہتمام کریں، یہ بالکل ناجائز، کوئی ضرورت نہیں لڑکی والوں کو ہاں کوئی قریبی رشتے دار ہیں، گھر میں آ گئے، گھر میں رہ گئے، وہ تو جیسے جب بھی آئیں گے تو کھانا کھلانا پڑے گا، تو خوشی کے موقع بھی آئے تب بھی کھلانا پڑے گا، ورنہ شرعاً میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بہن کے لیے جو کھانا بناؤ نا شادی پر، کھانے کے بجائے بہن کو کوئی زیور خرید کے دے دو۔ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے پاس کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لڑکی والے بھی کھانا دیں، یہ بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ سنت جو ہے وہ صرف دولہا والوں کا کھانا ہے، کہ جس کے نکاح ہوا ہے، جو دولہا ہے وہ شادی کے یعنی رخصتی کے بعد ولیمہ کرے، یا چاہے اسی رات بھی کر دے، کوئی حد نہیں، لیکن سنت ہے کہ اولم، حضور نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، بعد میں فرمایا۔ تو بہرحال باقی لڑکی کے گھر سے کھانا کھانا بالکل ناجائز۔ یہ عجیب رواج آ گیا ہے کہ ایک تو بیچارے لڑکی دیں، ایک کھانا بھی دیں، دوسرا جہیز بھی دیں۔ کتنا بے غیرت ہے وہ شوہر جو کہ مال جو بیوی کے مال سے زندگی گزارے۔ کیوں جی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے ہر رشتہ مل سکتا ہے، تو جاؤ آپ سب۔ یہ شریعت میں بالکل ناجائز۔ جو اللہ توفیق دے والدین بچی کو دے دے، نہ ہو نہ سکے، یہ غریب ہے کیا کرے۔ مسلمان مومن سب ایک ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑے۔ مومن ہے مسلمان ہے، اسی کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں۔ اگر حلال جانور کا پیشاب بعض ائمہ کے نزدیک اس کپڑے پہ لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کپڑا پلید ہو جاتا ہے، وہ دھلایا جائے۔ اگر ہم ایک فقہ پر عمل کرتے ہیں دوسری پہ کر لیں، میرا بھائی پہلے اتنا علم تو ہونا کہ دونوں کے دلائل کو سمجھ سکو، دونوں کی کتابوں کو پڑھ سکو اور پھر ترجیح دے سکو کہ ان دونوں میں دلائل کس سے زیادہ قوی ہیں۔ تو اگر اتنا علم ہے تو تمہیں پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، تم تو پھر خود ماشاءاللہ اس درجے کے آدمی۔ اور اگر اتنی علم نہیں ہے تو لازماً پھر کسی سے علم پوچھنا ہوگا۔ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھیں گے تو پھر ڈوب جائیں۔ فرقہ شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، میں کوئی دروغہ ہوں جنت پہ مجھ سے سرٹیفکیٹ لیں گے؟ اللہ کے علم میں ہے میرے بھائی، کیوں ہم کسی کا فیصلہ کریں گے وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ۔ ہاں البتہ جو قرآن کا منکر ہو، البتہ جو سیدنا ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہو، اور اسی طرح جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہو، تو وہ چونکہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اسی کفر پہ مر جائے، کل توبہ کر کے مر جائے، جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ جنت میں جس برندے کی طرف اشارہ کریں گے گوشت ملے گا، پکا ہوا ہوگا کہ کچا ہوگا؟ کیوں دکان لگانا ہے تم نے وہاں؟ اللہ کے بندے جیسا چاہو گے ویسا ملے گا، کچا کھاؤ تو کچا ملے گا، پکا کھاؤ پکا۔ اس کا خیال ہے کہ وہاں بھی میں کوئی دکان شکان لگا کے بروسٹ کا کام کروں، وہاں کوئی ضرورت نہیں، کوئی خریدنے کی، کیونکہ ہر کسی کو اشارے سے ملے گا تمہارا دکان فیل ہو جائے۔ اگر آدمی اپنے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں، پیشانی پہ بوسہ دے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو عورتیں اپنے خامند پہ جادو کر دیں، یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ جادو کیا اس نے؟ آدمی جب کمزور ہو جائے کہتا ہے بیوی نے جادو کیا، تم خود نالائق ہو، فارغ ہو گئے ہو، بیوی مٹی جادو کیا۔ علاج کراؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، کوئی جادو شادو نہیں، ایسے نہ چکر میں پڑو۔ اب مردانگی تو رہی نہیں، اب جادو ہو گیا۔ یہ سارے جادو ہم مسلمانوں پہ ہوتے ہیں، نہ یہودی پہ ہوتا ہے، نہ عیسائی پہ ہوتا ہے، نہ کافروں پہ ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو اگر تحفہ دیں کوئی حرج نہیں، لینا بھی جائز دینا بھی جائز۔ اگر سنت میں عمل کریں تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، خوش نصیب ہو۔ انبیاء کو بھی تو لوگ دیوانہ کہتے تھے، یہ تو پھر بڑی باری خوش نصیبی کی بات ہے۔ موت سے پہلے مرنے والے کو خبر دی جاتی ہے نہیں، جب عین سکرات کا وقت 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 کا وقت